ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ میں اس آیت کا مفہوم بیان کر کے بس اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، انسانیت گمراہی میں تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب ہمارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ ہمیں قرآن کی آیات پڑھائیں، پڑھ کر سنائیں اور ہمیں پاک کریں اور ہمیں کتاب اور سنت کی تعلیم دیں۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، مومنوں پر احسان ہے، اور آج ہم اسی شکر گزاری کے لیے جمع ہیں۔ ہم اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مقدسہ و طاہرہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں ہدایت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور میں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ احد کے شہید نے نزا کے عالم میں یہ بات علی پور چٹھا کے سارے امتیوں سے بھی کہی اور 2 ارب مسلمانوں سے کہی اور قیامت تک کے مسلمانوں سے کہی کہ جب تک تم میں سے ایک آنکھ بھی زندہ ہے، دشمن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین تک نہ پہنچ پائے، ہمیں اب اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔